جوائن کیا ہے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، جو کل مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کا بھی حصہ رہے، اور اس سے قبل جو پاکستان تحریک انصاف اور JUIF کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے ہیں ان کا بھی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب حصہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اس وقت جو مختلف چیزیں چل رہی ہیں، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آیا کہ وہ کسی سے مل کے حکومت کے خلاف تحریک نہیں چلائیں گے، تو کیا یہ JUIF کا حتمی فیصلہ ہے کہ حکومت کے خلاف جو تحریک ہے وہ JUIF اکیلے ہی چلائے گی؟ دیکھیے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ انتخابات ہوئے ہیں اسی دن سے ہم نے انتخابات کو مسترد کیا، اور پھر حکومت کے خلاف ہم نے ملک بھر میں بڑے بڑے جلسے کیے، اور اب بھی جلسے کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں لکی میں بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، یعنی 1 لاکھ سے متجاوز لوگ تھے، اور وہ بھی اس علاقے میں جہاں خوف ہراس اور قتل و غارت گری اور دہشت گردی یہ عروج پر ہے۔ اور اسی طرح ہمارے باقی اجتماعات بھی ہونے جا رہے ہیں۔ تو اب تک جو ہم نے تحریک چلائی ہے وہ تنہا چلائی ہے، اکیلے چلائی ہے۔ آگے اگر PTI ہماری تحریک کا حصہ بنتی ہے تو وہ بھی مشاورت سے۔ لیکن مولانا صاحب، پھر جو آپ کی تحریک ہوگی اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد کیا حکومت کا خاتمہ ہوگا، یا پھر جو PTI کہہ رہی ہے کہ ہمیں نشستیں واپس دی جائیں، آپ کا بھی مطالبہ وہی ہوگا؟ دیکھیے، ہماری تحریک کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ یہ انتخابات جعلی تھے، ڈھونگ رچایا گیا، لہٰذا انتخابات ہی کالعدم قرار دیے جائے، اثر نو الیکشن ہو۔ یہ ہمارا ہے بنیادی مطالبہ کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور اس میں کسی قسم کا مداخلت نہ ہو۔ تو یہ ہے ہمارا بنیادی مطالبہ۔ تو مولانا صاحب، آپ کسی وقت جو ہے وہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، تحریک عدم اعتماد تو ہمارے پاس تو فی الحال اتنی تعداد نہیں ہے۔ اگر PTI ہماری تحریک کا حصہ بنتی ہے اور اس وقت پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دانے پورے ہیں یا نہیں، لیکن ہمارا مطالبہ بنیادی طور پر اثر نو الیکشن کا ہے۔ ماضی میں بھی جب PTI کی حکومت تھی اس وقت بھی ہم نے دھاندلی کے خلاف تحریک چلائی، اس وقت بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ الیکشن اور صاف شفاف الیکشن۔ تو اب بھی ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں ہماری کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن ہو، کیونکہ ملک اس وقت سیاسی، اقتصادی، معاشی بحران کا شکار ہے۔ امن امان کا مسئلہ ملک کو درپیش ہے، اور جب تک کہ ملک صحیح انتخابات نہیں ہوں گے اور قوم کے منتخب نمائندے آ کے حکومت نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گی۔ اب یہ جو ایسے ادھر ادھر لیکن مولانا صاحب، آپ کی تحریک سے حکومت دوبارہ ملک میں انتخابات کیوں کروائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو تحریک ہے وہ اتنی مؤثر ہوگی کہ وہ حکومت کو مجبور کر دے گی؟ دیکھیں، ہمارا کام ہے اپنا فرض نبھانا، لوگوں کو موبلائز کرنا۔ اب ظاہر تحریکیں چلتی ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ کامیاب ہوں، لیکن خدا نخواستہ اگر کامیاب نہیں بھی ہوتی ہے تو جمعیت علماء اسلام نے تو اپنا فرض کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس مقصد کے لیے کہ لوگوں کو باشعور بنائیں، اداروں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ اس طرح معاملات نہیں چلتے، اور اگر اس قسم کی مداخلتیں ہوتی رہیں گی اور فرضی قوم کے نمائندے آ کے جو ہے وہ حکومت پہ براجمان ہوں گے تو پھر ملک کو نہیں چل سکتا جس طرح اب نہیں چل رہا۔ اب بھی آپ پورے ملک میں دیکھیں، ہمارے کوئی 20 کے قریب جو ہے نوجوان سپاہی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور ہر جگہ آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ہر جگہ کہیں احساس نہیں ہوتا کہ کوئی حکومت کی رٹ بھی ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جو بھی حکمران ہیں ان کو ول پاور بھی نہیں ہے، اور وہ ایک طرح سے منتخب نمائندے بھی نہیں ہیں کہ کوئی ایک اچھی حکمت عملی بنائیں
حکومتی ریاستی رٹ قائم کریں، نہ ادارے اور حکومت آپس میں ان کا کوئی جوڑ لگتا ہے. تو اس لیکن یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی متعدد ملاقاتیں جو ہیں وہ مولانا صاحب سے ہوتی رہی ہیں ان کی رہائش گاہ پر. کیا وجوہات ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کہ اب تک پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کا جو ہے وہ پارلیمان کے اندر تو ایک اتحاد ہے، لیکن جو تحریک چلانے کے حوالے سے ہے اس حوالے سے کیوں پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ابھی تک؟ دیکھیے، پی ٹی آئی اور جمعیت کے درمیان جو فاصلے تھے آپ کو بھی پتہ ہے، کوئی پردے کا فاصلہ نہیں تھا، کوئی دیوار کا نہیں تھا، پہاڑ کا فاصلہ تھا. نظریاتی طور پہ ہم بہت دور ہیں ایک دوسرے سے. اب ظاہر ہے کہ برف کو پگھالنا اس کو وقت بھی لگتا ہے. تو یہ جو ہوم ورک ہے یا ان کا ہمارا آپس میں ملنا جلنا ہے اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا ماحول بن جائے جو ہم مل کر ساتھ چلیں، لیکن فی الحال کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اس وقت مختلف چیزیں جو ہیں وہ جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد سامنے آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کا یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے یہ کہاں تک پہنچے گا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جنرل فیض صاحب کا مسئلہ فوج کا اپنا ایک اندرونی مسئلہ ہے، ادارے کا مسئلہ ہے. ادارہ اگر سمجھتا ہے کہ جنرل صاحب نے اپنے دور میں کچھ زیادتیاں کی ہیں تو یہ ادارے کا کام ہے کہ اس سے باز پرس کرے، اور ہم اس کو ادارے کی اس پر چھوڑتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ اس میں کیا کردار ادا کرے گا. نہیں تو آپ اس میں کوئی سیاستدان جو ہیں آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس لپیٹ میں آئیں گے؟ نہیں، اگر سیاستدان نے کوئی جرم کیا ہے اور لپیٹ میں آتا ہے تو پھر اس کو آنا چاہیے اس کو. لیکن مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم بنی تو پی ڈی ایم بننے سے پہلے آپ سمیت جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے باجوہ صاحب سے جی ایچ کیو میں ملاقات کی تھی، اور وہ خبر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے آ کر میڈیا کو بتائی تھی. آپ بتائیں گے کہ اس وقت جو ملاقات ہوئی تھی باجوہ صاحب کے ساتھ وہ اس ملاقات کا اوورآل جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیے، باجوہ صاحب تو ظاہر ہے کہ بقول اس کے کہ آج اگر عمران کی حکومت ہے تو میں عمران کے ساتھ ہوں، بلکہ یہ جملے اس نے مجھے کہے، اور کل آپ کی حکومت آئے گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو ایک مرحلے پر جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے تو اس موقع پر بھی ہاؤس میں ہماری ملاقات ہوئی، تو اس نے مجھے یاد دلایا کہ دیکھو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آج عمران کی حکومت ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، آج دیکھو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو بہرکیف یہ ملاقاتیں بھی رہی اور اس طرح کی باتیں بھی چلتی رہی، مگر جو الیکشن کے حوالے سے جو ایک کردار رہا ہے یا پھر یہ 9 تاریخ کا وہ جو آیا تھا مسئلہ، تو تو وہ اس حوالے سے میرے خیال میں جنرل فیض صاحب کو یا کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ ملوث سمجھا گیا ہے، تو ان سے شاید کوئی باز پرس ہوگی. لیکن یہ جو باجوہ صاحب سے ملاقات ہے مولانا صاحب، اس پر تو مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے نالاں تھے. جب ہماری ان سے گفتگو ہوئی تھی تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ملاقات ہوئی وہ کوئی اچھے ماحول میں نہیں ہوئی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی منع کر دیا ہے کہ دوبارہ اگر ملاقات ہو تو آپ نے اس ملاقات کا حصہ نہیں بننا. دیکھیے، تلخیاں بھی رہی اور تحائف بھی پیش ہوئے، لیکن یہ ماضی کے اوراق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ماضی کو اب ماضی رہنے دے، اب آگے چلیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اب وہ پرانے مردے اکھیڑ کے ہم ایک وقتی طور پر تو ایک بات قوم تک پہنچائیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی لیے بہت ساری باتیں ہیں جو سینے میں ہیں، جو ریاست کے لیے، جو ادارے کے لیے سینے میں ہی رہیں گے.
हम नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा उन चीज़ों को उछालें। लेकिन एक सवाल ये तो उठ रहा है ना मौलाना साहब के आप लोग पीपल्स पार्टी समेत आप की जमात जो है ये तमाम लोग उस वक्त जब 2018 के इंतखाबात हुए तो उसके बाद बाजवा साहब से मुतल्लिक आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन फिर सवाल उठा कि जब एक्सटेंशन का मामला आया तो ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी समेत आप समेत तमाम जमातें जो हैं वो एक हो गई और एक्सटेंशन में आप लोगों ने वोट भी दिया? देखिए जी, उस वक्त के सियासी हालात थे, मुल्क के हालात थे, बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं जो एक फ़र्द को फिर वहाँ देखना नहीं पड़ता, रियासत को देखना पड़ता है। तो कुछ ऐसे मुश्किलात थे, मामलात थे जिसकी वजह से पार्टी ने इस तरह का मुश्तरका मिल के फैसला नहीं तो कोई दबाव था आपके ऊपर? नहीं, दबाव किसका होता था? जब फौज के दबाव से तो हम निकल चुके थे, बाजवा साहब के दबाव से में तो हम नहीं आए, कभी भी नहीं आए। तो लेकिन ये है कि सब जमातों ने, पीडीएम ने, सब ने एक राय कायम की, तो फिर उससे अलग हम नहीं रह सकते थे। नहीं मतलब बाजवा साहब ने आप लोगों के ऊपर दबाव तो डाला? दबाव हम पे नहीं डाल सकते थे, बस इतना कहा उन्हें कि हमें कि ये जो आपका आज़ादी मार्च है इसको आप रोके। हमने कहा कि अब ये नहीं रुक सकता, अब हमारे काफ़िले चलना शुरू हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह ये काफ़िले अब आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे। तो बस इस तरह कोई डंडा उठा के हमें नहीं कहा कि तुमने ये करना है, वो करना है। लेकिन फिर वो आज़ादी मार्च जो था वो तो ख़त्म तो हो गया था। मौलाना साहब आप बताएंगे कि फिर वो आज़ादी मार्च जिसके हवाले से ये कहा गया था कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होगा, वो आज़ादी मार्च फिर क्यों ख़त्म हुआ? मैंने वही पहले भी कहा आपसे, अभी भी कह रहा हूँ कि अब पुराने मुर्दे उखेड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह। लेकिन अब मौलाना साहब एक आखिरी सवाल होगा, ये बताइएगा कि आपके लिए 2018 के बाद भी हमने देखा कि बड़ा एक मुश्किल वक्त था या आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे। 2018 और 2024 के इंतखाबात के बाद आप क्या देख रहे हैं, क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? जालसाजी के नतीजे में हुकूमतें बनती हैं तो वो ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होती है, इसलिए तो हमने पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ोरदार तहरीक चलाई। अब भी हमारी तहरीक है और मकसद ये है कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत ने मुस्तहकम होना है तो उसके लिए साफ शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है। पाकिस्तान में अगर मईशत मुस्तहकम होना है तो उसके लिए साफ शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है। पाकिस्तान का अमन अमान अगर मुस्तहकम करना है तो उसके लिए साफ शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है। आइन पे अमल दरामद, साफ शफाफ इलेक्शन, इदारे बाहर रहें, इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो भी कामयाब हो हमें कबूल है। लेकिन इस तरह का इलेक्शन कि उसमें जीत मैं रहा हूँ तो उसके मुकाबले में कोई और जीत रहा है, इसी तरह साफ शफाफ दांधिली होती है, तो ये कहाँ बर्दाश्त हो सकते हैं? हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत की बात करते करते थक गए, अब हमारे सामने ये सारी चीज़ें हों तो कैसे बर्दाश्त कर सकते? ठीक है मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बहुत नाज़रीन, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।